الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک ہیں جمال کی تجلیات اور ایک ہیں جلال کی تجلیات۔ جمال کی تجلیات اللہ تعالیٰ کی شان دلربائی کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے دلربا محبوب ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، وہ مالک کائنات ہیں، لیکن وہ اتنے صفات والے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان سے محبت کی جائے، دل بے اختیار ان سے محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اندر شان دلربائی موجود ہے۔ جس ذات نے حسن کو پیدا کر دیا، اس ذات کے اپنے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا، اندازہ تو لگائیں نا اس کا۔ اتنا تحمل، اتنا رحم و کرم، اتنی ستاری، اتنی غفاری کہیں اور ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہیں، اس لیے وہ دلربا محبوب ہے، ان کی شان دلربائی ہے۔ اس شان دلربائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے بندے کو، جیسے ایک بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، بے اختیاری محبت، ذرا ماں سے ادھر ادھر ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے مگر بس اس کو ماں کی گود چاہیے، باقی 2 درجن عورتیں اس کو اٹھانے کی کوشش کریں وہ کہیں بھی نہیں جائے گا، اگر مطمئن ہوگا تو اپنی ماں کی گود میں ہوگا۔ یہ بچے کی محبت ہے اپنی ماں کے ساتھ، اسی طرح بندے کو محبت ہوتی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، اس کا محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں۔ اس کی محبتوں کی انتہا اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا انداز جو ہے وہ ہے تجلیات جلال کا۔ جلال کی تجلیات کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت آتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ دیکھیں محبت کا ایک انداز ماں کا ہے، محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، اور محبت کا ایک انداز باپ کا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے دل میں۔ بچہ باپ سے ڈرتا ہے، ماں سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح یہ جو جلال کی تجلیات ہیں، اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتا ہے مگر اللہ کی عظمت دل پر غالب ہوتی ہے۔ دل اللہ کی کبریائی کا جب سوچتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بلند ہیں، کتنے اونچے ہیں، کتنے اچھے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو دل ڈر جاتا ہے۔ اب مومن کے دل میں 2 طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، جب جمال کی تجلیات کو دیکھتا ہے تو دل میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب جلال کی تجلیات کو دیکھتا ہے تو دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ہمیں اس جلال کو سمجھنے میں ایک مرتبہ آسانی ہوئی۔ ہم جنگل میں ایک جگہ تھے، فجر کی نماز پڑھی تو جو صاحب لے گئے تھے وہ کہنے لگے جی کہ ناشتہ میں ذرا کھلی جگہ پہ لگوا دوں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔
اس نے ہمیں بٹھا دیا اور اتنا بتا دیا کہ جی یہاں ناشتے کے دوران کچھ جانور آ سکتے ہیں، تو اگر تو شیر آئے تو ہمیں بھاگ کے کمرے میں جانا پڑے گا، کمرہ قریب ہی تھا، اور اگر ہاتھی آئے تو بس خاموشی سے بیٹھ جائے، ہلے جلے نہیں۔ وہ آئے گا، وہ اپنا کوئی کھانے کی چیز ہوگی تو کھائے گا اور چلا جائے گا۔ ہاتھی ایسے کسی کو نقصان نہیں دیتا، جب اسے خطرہ ہو پھر نقصان دیتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک طرف سے ہاتھی آ گیا، اور وہ اتنا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آتا ہے کہ قدموں کی آہٹ ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں تب پتہ چلا جب ایک کالے نے نا اشارہ کیا اور ہم نے دیکھا تو ہاتھی ہم سے کوئی 10-15 فٹ کے فاصلے پہ تھا۔ اب ہم خاموش بیٹھ گئے۔ ہاتھی صاحب جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے، قریب آتے گئے۔ اب اس وقت ہل بھی نہیں سکتے تھے، کسی کو بلا بھی نہیں سکتے تھے، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، تو بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہاتھی اگر کسی کی طرف آ جائے اور اس کو مارنا چاہے تو ایک منٹ میں اس کو مار دیتا ہے جان سے۔ وہ اپنے سونڈ سے اس کو لپیٹتا ہے اور یوں پکڑ کے ایسے زور سے زمین پہ مارتا ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی کسر باقی ہو تو اپنے دونوں پاؤں اگلے جو ہے نا وہ اٹھا کے اس کے اوپر یوں کر کے ڈالتا ہے۔ جب وہ پاؤں رکھتا ہے تو اس کی انتڑیاں ہی باہر نکل جاتی ہیں، کیما کیما ہو جاتا ہے بندہ۔ اتنے ٹن کا وزن اوپر آ جاتا ہے تو زندہ کون رہے گا؟ اب وہ ہاتھی آگے آتا جا رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو 2-4 منٹ تھے نا، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جلال کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک عجیب ہیبت تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کہ موت کا اب 1 منٹ باقی ہے یا 2 منٹ باقی ہیں یا کیا ہے۔ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خدا یاد آ رہا تھا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کہتے بس اس وقت دعا مانگ رہا تھا، بلا لو مدینے والے۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جلال کیا چیز ہوتی ہے، ہیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان واقعی کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی بھی ہے اور شان کبریائی بھی ہے۔ شان دل ربائی کو دیکھیں تو محبت پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور شان کبریائی کو دیکھیں تو دل میں ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ اور بندے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی ضروری ہے اور خوف بھی ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان خوف اور محبت کے درمیان ہوتا ہے، خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب سالک اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے تو دل میں امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اور جب اپنے حال کو دیکھتا ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری حالت تو بہت ہی بری ہے، بہت ہی خراب ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھے تو ڈر لگتا ہے، اور اللہ کی طرف نظر اٹھائے تو امید لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر دونوں صفات تھیں، خوف بھی ہوتا تھا اور ڈر بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا، اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ بندہ کہیں میں ہی نہ ہو۔ یعنی اپنے کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جہنم میں جاؤں گا،
اور اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ نہیں ضرور جنت میں جاؤں گا. تو خوف اور امید ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گدھے پہ بوجھ ہوتا ہے نا تو یہ آگے نہیں چلتا، تو پھر اس کا مالک کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں تھوڑے سے چارہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ کے قریب لے آتا ہے، تو گدھا اس کو کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. مالک آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اور یہ گدھا اس چارے کو کھانے کے لیے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے بوجھ اٹھا کے. اور کئی مرتبہ مالک کیا کرتا ہے؟ ایک ڈنڈے والے بندے کو پیچھے بھی اس کے لگا دیتا ہے، تو آگے سے اس کو چارہ کھلاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ڈنڈے لگاتا ہے. تو نفس کی مثال بھی گدھے کی مانے دی ہے. اس کو آگے سے امید کا چارہ دو اور پیچھے سے اس کو خوف کا ڈنڈا لگاؤ، یہ چلتا رہے گا بوجھ اٹھا کے. زندگی اچھی گزر جائے گی. جب امید غالب ہوتی ہے تو بس بندہ پھر عبادت میں خوب دل لگتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا. اور کبھی کبھی جب اللہ کا خوف غالب آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آنسو نہیں تھمتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے تھے اور ان کے آنسو زمین کے اوپر گر رہے تھے، مصلی تھا نیچے. اس زمانے میں مصلی جو تھے وہ کھجور کے پتوں کے ہوتے تھے خشک، تو جب آنسو زمین پر گرتے تھے تو ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے. فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا بارش کی آواز آ رہی ہے، اس تیزی کے ساتھ میرے آقا کے آنسو زمین پر گر رہے ہوتے تھے. اتنا اللہ کا خوف. یہی خوف تھا کہ سیدنا صدیق عنہ کہا کرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا. اتنا ڈر ہوتا تھا ان کے دل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ بھی اللہ کا ڈر کئی دفعہ غالب ہوتا تھا. روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے نیچے رخسار کے اوپر 2 لائنیں آنسوؤں کے نشان کی بن گئی تھی. یعنی اتنا آنسو رخسار پر بہتے تھے کہ رخساروں پر بہنے کی وجہ سے جلد کے اوپر نشان آ گئے تھے آنسوؤں کے بہنے کے. اور وہ کوئی مشروب نہیں پیتے تھے مگر آنسوؤں کی ملاوٹ کے ساتھ. جب بھی کوئی مشروب پینے لگتے تھے تو مشروب پینے لگتے تھے اور آنسو اس گلاس کے اندر پیالے کے اندر ٹپک پڑتے تھے. اور وجہ کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں مجھے ایسے ایسے مشروب دیے جا رہے ہیں پینے کے لیے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو مجھے کہہ دیا جائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. حالانکہ یہ آیت ہے یہ تو کفار کے لیے ہے، مگر وہ اپنے بھی چشمہ کر لیتے تھے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دیا جائے کہ تم تو دنیا میں عیش اڑا کے آ گئے، خوب کھا پی کے آ گئے، اب ہمارے پاس تمہارا کوئی عمل نہیں. اتنا خوف ہوتا تھا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے تھوڑا پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی اسلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے.
اور منع بھی کر دیا تھا کہ بھئی یہ نام کسی کو نہ بتانا. حضرت عمر عنہ کو پتہ تھا، ان کو بلایا، وہ آئے. امیر المومنین کیسے بلایا ہے؟ حذیفہ، میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نہ بتانا، بس صرف اتنا کہہ دو عمر کا نام تو کہیں ان میں شامل نہیں ہے. کتنا دل میں ڈر ہوگا، کتنا خوف ہوگا کہ بس میں اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے، جب میری روح نکل جائے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. بیٹے نے کہا بہت اچھا ابا جان. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہا. ان کا بہت اچھا جی. پھر تھوڑی دیر بعد تیسری دفعہ کہا ابا جان خیریت تو ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم جلدی کریں گے. عمر لانا نے فرمایا بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوئے تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دینا. اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. آخری وقت تک دل پہ ڈر تھا کہ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہوگا کیا انجام. اتنا ڈر ہوتا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ اتنا روتے تھے کہ جہاں ان کے آنسو گرتے تھے وہاں گھاس پیدا ہو جاتا تھا زمین پہ. آپ بتائیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوں کا پانی زمین کے اوپر بہنا شروع کر دیتا تھا. ہم 2-4 آنسو گرائیں تو زمین کو پتہ ہی نہ چلے کہ گیلی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ اتنا روتے تھے کہ پانی نیچے بہہ جاتا تھا، چھت کے پر نالے سے نیچے بہنے لگ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دونوں نعمتیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق بھی عطا فرمائے تاکہ ہم شوق سے عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں، اعمال کر سکیں. دوڑ کے نیکی کریں اور نیکی کر کے پھر نیکی میں لگ جائیں. نیکی کر کے تھکیں اور تھک کے پھر نیکی کریں. اتنا اللہ کی ملاقات کا شوق ہو اور اللہ سے ڈر اور خوف اتنا ہو کہ ہم گناہوں سے بچیں. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ اچھا خوش انسان کون ہوگا؟ نبی السلام نے فرمایا کہ جو اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھے ہوئے ہوں گے، وہ بہت خوش نصیب انسان ہوگا. اس لیے نبی السلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. جس بندے کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے لکھا ہوا ہوگا وہ قیامت کے دن بہت خوش ہوگا، اس کو مبارک ہو. کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو استغفار کی کثرت اعلیٰ ہوتی ہے. ہم اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے استغفار بھی کریں اور اللہ سے دوڑ کر نیکیاں کرنے کے لیے اس کی محبت کی طلب کریں. یہ خوف اور رجا یہ ایمان کو مکمل کر دے گی. اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مراقبہ کریں گے. یہ کلمات پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے تیرے در کے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، تیری رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجیے.
میرے مولا اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ ہم گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آئندہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا ہم گناہ کر کر کے مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا اس اندھیری رات میں ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ ہم گناہگار ہیں، برے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ بندے تو ہم تیرے ہیں، ہم نے مانگنا تجھ سے ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی نصیب فرما۔ کریم پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خواب میں تو بار بار محبوب کا دیدار نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما۔ ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں اپنے مقربین کا دامن پکڑایا ہے، اللہ آخرت میں بھی یہی دامن ہمیں پکڑا دیجیے، اسی نسبت کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دیجیے۔ کریم پروردگار آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھ، اپنے شان رحیمی کو دیکھ لیجیے۔ میرے اللہ معاف کر دیجیے، میرے مولا معاف کر دیجیے، کریم اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ناراضگی ختم کر دیجیے۔ کریم پروردگار ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، امتحانات سے محفوظ فرما۔ اللہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں امتحانات سے بچا لیجیے، آزمائشوں سے بچا لیجیے، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں، زندگی مندر میں گزاری ہے، حسرت تو اس پر ہے جو مسجد سے نکل کے جہنم میں چلا جائے۔ ایسی حسرتوں سے بچا لیجیے، بچا لیجیے۔ اللہ تو نے ایک مرتبہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے، اب ہمیں اس نسبت، اس تعلق سے محروم نہ فرما۔ اللہ ڈر لگتا ہے، اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، تیری بے نیازی کو دیکھتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہمیں محروم نہ کر دیا جائے۔ اللہ بے نیازی کا مظاہرہ نہ فرما، کریمی اور رحیمی کا مظاہرہ فرما دیجیے، ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ کریم پروردگار دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو ان کی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ کھول دیجئے، اللہ دروازہ کھول دیجئے۔ جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جوان اولاد جب بوڑھے والدین کو آنکھیں دکھاتی ہے، بوڑھے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، والدین کے دلوں کی کیا گزرتی ہوگی۔ اے کریم اللہ، انسانیت کے قلوب تو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں،
نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، والدین کا فرمان بردار بنا دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین اعزاء اقربا فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ مسائل کو حل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔